بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دل آتش، از قلم کائنات زہرا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں اماں؟ وہ زور سے پیر پٹکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ شروع سے تم دونوں کا رشتہ طے تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ایسا رشتہ جس کا ہمیں علم تک نہیں تھا؟ ہاں، تو بچوں کو ایسی باتیں بتائی بھی نہیں جاتی۔ اماں نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ ہائے اللہ اماں، میں کیسے اس سے شادی کر لوں جو مجھے زہر لگتا؟ دیکھو ارونا، یہ سب بڑوں کے فیصلوں کو تمہیں ماننا ہوگا، اماں اس کو سمجھا رہی تھی۔ میں خود بات کر لوں گی ان بڑوں سے، ارونا غصے میں سب کہہ رہی تھی۔ خود تو ان کی شادیاں ان کے بڑوں نے کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی، اور اب وہ سب بڑے میرے سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ارونا تمیز سے بات کرو، اماں نے ارونا کو ڈانٹا۔ اقرار اتنا اچھا لڑکا، پیارا بھی ہے، مسئلہ کیا ہے آخر؟ اماں اب تنگ آ گئی تھی۔ اماں آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، میری اس سے بنتی ہی نہیں ہے۔ ارونا اب اماں کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بڑے تحمل سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، تم ہی میری ماں ٹھہری، بتاؤ مجھے کیا سمجھوں؟ اماں آپ کے بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ دیکھیں اماں، مجھے جہاں سکندر جیسا لڑکا چاہیے جو بن کہے میری بات سمجھ لے۔ ہائے ہائے، لڑکی زبان کو لگام دے، یہ جہاں سکندر کون ہے؟ اماں نے غصے سے مگر آواز آہستہ رکھتے ہوئے کہا کہ کوئی سن نہ لے، کیونکہ وہ مشترکہ گھر میں رہتے تھے۔ ارونا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کے والد اور اقرار کے والد دونوں بھائی تھے۔ اقرار کے ابا کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی، اور اقرار کے تایا نے اس کا اور اس کی والدہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ ان کا تعلق اونچے خاندانوں میں ہوتا تھا۔ ارونا کے ابا جمال صاحب کی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں، اور ان کا بزنس امریکہ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ان کا وراثتی بزنس تھا، اور کچھ ارونا کے ابا نے خود بھی بہت محنت کی تھی۔ ارونا کی اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ایک گاؤں کی دیسی سی عورت تھی۔ یہ شادی جمال شاہ کی ماں کی مرضی سے ہوئی تھی، اور کامیاب بھی رہی تھی۔ اقرار کی والدہ کافی آزاد خیال تھی، اور وہ ایک آزاد خیال خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری بھولی اماں، یہ ناول کا ایک کریکٹر ہے، کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں جو آپ ڈر رہی ہیں۔ اگر انسان نہیں تو بکواس بھی نہ کر۔ اماں یار، سمجھے نا، مجھے سالار سکندر جیسا کوئی چاہیے۔ یہ سالار سکندر اور جہاں سکندر بھائی ہیں کہاں؟ اماں حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ بھی پاگل تھی اماں، کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ناول ہوتا کیا ہے، اور وہ اماں سے ناول کے کرداروں کی باتیں کر رہی تھی۔ آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ہاں تو نہ کر بات، لیکن شادی تو تیری اقرار سے ہی ہوگی۔ اماں یہ کہتے ساتھ باہر نکل گئی۔ جی تایا ابا، آپ نے بلایا؟ اقرار نے لائبریری میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹا۔ تایا ابا نے مسکرا کر کتاب بند کی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے، اور اقرار کو اندر آنے کو کہا۔ یہ ایک وسیع لائبریری تھی جہاں نئی طرز کے گول دائرے میں صوفے پڑے تھے، اور دیواروں کے ساتھ ساتھ کتابوں کے لیے لکڑی کے خانے بنے ہوئے تھے، اور ان میں مصنفوں کے نام کے مطابق کتابوں کو رکھا گیا تھا۔ جمال صاحب کے ابا کو بھی کتابوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا، اور ان کو یہ شوق انہی سے وراثت میں ملا تھا۔ اقرار ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں تم سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ خاموشی کے بعد کہنا شروع کیا۔ جی کریں۔ بیٹا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب جان نکل جائے۔ اقرار خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تایا ابا کی بات کاٹی تو وہ مایوب محسوس کریں گے۔ وہ سر جھکا کر ان کی بات سننے لگا۔ تمہارے ابا بھی مجھے بہت جلدی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس کی کمی پوری کرنے کی، اگر میں ناکام رہا ہوں تو مجھے معاف کرنا۔ اب کی بار وہ بول پڑا۔ یہی تایا ابا، آپ نے ان سے بڑھ کر مجھے پیار دیا۔ اقرار، میں ارونا کے متعلق بہت پریشان ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تایا ابا، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، اور ارونا کے لیے ہم سب ہیں۔ بیٹا، میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے مجھے؟ آپ حکم کریں تایا ابا۔ میں ارونا کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔
اقرار بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنے تایا کو دیکھا جو اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین کام کرنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ ان کو منع تو کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، لیکن بات اتنی بڑی تھی کہ ہاں بھی نہیں کر پایا تھا۔ رونا اور اس کے مزاج بہت مختلف تھے۔ رونا افسانے اور کہانیوں پر یقین کرنے والی لڑکی اور وہ سنجیدہ اور حقیقت مند پسند، اور رونا اور اس کی عمر میں بھی 5 سال کا فرق تھا۔ تم نے کچھ کہا نہیں اقرار؟ جی جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا تایا ابا، اس نے انتہائی ادب سے وہ کہا جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم حسن ہی کے بیٹے ہو، وہ بھی میری بات ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ تایا ابا نے اس کا سر چوما، وہ لائبریری سے نکل گئے اور وہ صدمے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ اقرار یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ شازیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا سن لیا آپ نے؟ اقرار نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ میرے بیٹے کا رشتہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے طے کر دیا بھائی صاحب نے؟ ماما آپ کو کس نے بتایا؟ تمہارے سو کالڈ تایا نے بتایا۔ ماما پلیز، آپ تایا ابا کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی، آپ بھول گئی انہوں نے کتنے احسان کیے ہم پر۔ وہ جو شیشے کے سامنے اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا تھا اب اپنی ماما کے پاس آ گیا اور ان کو بہت نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، کوئی احسان نہیں کیا، اس سب دولت میں تمہارے باپ کا حصہ بھی ہے، اور احسان کا بدلہ اپنی بدزبان بیٹی دے کر لیں گے۔ ماما یہ تایا کا فیصلہ ہے اور میں ان کا فیصلہ نہیں ٹال سکتا۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، لیکن نتائج تمہیں ہی بھگتنا ہوں گے۔ اوکے، آپ فکر نہ کریں، سب بہتر ہوگا۔ اقرار یہ کہتے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا۔ تمہارے لیے میں اپنی بھانجی لانا چاہتی اقرار، شازیہ نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ اس اقرار کا دماغ تو میں اب بھی درست کرتی ہوں۔ رونا ہوا کی سی تیزی سے چلتی ہوئی اقرار کے کمرے تک آئی۔ اس کا کمرہ اوپر سیڑھیوں کے ساتھ والا تھا۔ تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ شازیہ اس کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ چچی آپ یہاں؟ ہاں میں یہاں، اور تم میں ذرا تمیز نہیں کہ نوک کر کے اندر آؤ۔ سوری چچی، مجھے لگا اقرار ہوگا، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ رونا جتنی مرضی بدتمیز تھی لیکن وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آتی تھی، لیکن اس کی چچی کو اس میں کوئی خوبی نہیں نظر آتی تھی۔ ہاں تو اقرار ہوتا تو تم اس طرح اندر آتی؟ ہاؤ ڈسگسٹنگ، وہ غصے میں کہتی باہر نکل گئی۔ یار آج کا دن ہی خراب ہے، صبح صبح چچی سے پالا پڑ گیا۔ ویسے سوچو ارونا، اگر یہ تمہاری سچ میں ساس بن گئی تو یہ تو تجھے جینے ہی نہیں دے گی۔ وہ یہ سوچتی سوچتی پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں صبح صبح اچھا سوچ پاگل۔ ارونا یہ کہتے ساتھ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اس کی نظر شیشے کے پاس پڑی گھڑی پر پڑی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر شیشے کے پاس آ کر اقرار کی برانڈڈ واچ زور سے نیچے پھینکی اور وہ نیچے گرتے ساتھ ٹوٹ گئی۔ یہ ہوا میرا بدلہ پورا، مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے اپنا بدلہ لیتے ہوئے کہا اور چپ کر کے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ رونا اور اقرار کی شادی آج سے 1 ہفتے بعد ہے۔ جمال صاحب نے کھانے کی میز پر اعلان کرتے ہوئے کہا۔ سب کے ہاتھ کھاتے کھاتے ایک دم رکے۔ اتنی جلدی کیا ہے بھائی صاحب؟ شازیہ نے سوال کیا۔ اقرار نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تیاری کیسی ہوگی اتنی جلدی؟ ہو جائے گی، آج سے شاپنگ شروع کر دی جائے۔ اقرار تم اب کچھ دن آفس نہیں آؤ گے اور شادی کی شاپنگ کے لیے خواتین کو بازار وغیرہ لے جاؤ گے۔ رونا کے تو حلق سے اب ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا، لیکن ابا کے سامنے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کچھ بولتی۔ جی اوکے، اقرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما، اقرار زور سے چلایا۔ کیا ہوا اقرار؟ اس کی ماما کا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ میری واچ کس نے توڑی؟ کس نے آج میرے روم کی صفائی کی؟ صفائی تو نوردین۔ پھر وہ سمجھتے ہوئے بولی، یہ اور کسی کا کام نہیں ہے، یہ کام تمہاری ہونے والی اس جاہل بیوی کا ہے۔ ماما وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ وہی آئی تھی تمہارے جانے کے بعد۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈور ناک کرنے کی تمیز نہ کچھ اور، منہ اٹھا کر اندر آ گئی۔ یہ ساری تربیت اس کی جاہل ماں کی دی ہوئی ہے۔ ماما پلیز تائی امی کو کچھ مت کہیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ شازیہ کو اقرار کی یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ٹھیک، پھر ڈھونڈو اپنے مجرم کو۔
شازیہ یہ کہتے ساتھ کندھے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نوردین شازیہ نے چلاتے ہوئے نیچے اتری۔ جی بیگم صاحبہ۔ نوردین سر جھکاتے ہوئے شازیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اقرار کے کمرے کی صفائی کس نے کی تھی؟ جی میں نے ہی کی تھی۔ لاؤنج میں پڑے صوفوں پر ارونا بے نیازی سے بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس کی گھڑی کس نے توڑی؟ شازیہ نے یہ کہتے ہوئے ارونا کو دیکھا، لیکن وہ اس طرح بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ جی بیگم صاحبہ مجھے نہیں پتا کس نے توڑی جی، وہ تو نیچے گری ہوئی پڑی تھی تو میں نے جی اٹھا کر اوپر رکھ دی تھی جی۔ اچھا جاؤ تم، اس نے حقارت سے نوردین کو جانے کا کہا۔ شازیہ ارونا پر قہر آلود نظر ڈالتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس اقرار کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جاؤں گی، ارونا اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آہستہ بولو اور اس طرح نام لیتے اپنے ہونے والے شوہر کا، زبردستی کا شوہر یوں کہیں۔ ارونا اپنے بیڈ پر چڑی ہوئی تھی، اس کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے کمرے کا؟ اماں بیڈ پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، جہاں کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں، پڑھ رہی تھی میں۔ ارونا نے بھی کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بات کو گھمائے نا، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور میں شادی کے لیے اس وجہ سے خوش ہوں کہ یہ میری شادی ہے، نہیں تو مجھے اقرار تو ایک نمبر کا۔ ارونا بول ہی رہی تھی کہ کمرے میں جمال صاحب داخل ہوئے۔ ارونا گھبرا گئی، اب ابا نہ جانے اسے کیا کہیں گے، وہ یہ سوچتی ہوئی گھبرائی سی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ شمائلہ بھی پریشان سی کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ بیگم آپ بھی ارونا اور اقرار کے ساتھ کل جائیے گا، اور شازیہ کو بھی لے جائیے گا، اس کے بیٹے کی بھی شادی ہے، اس کو بھی خریداری کرنی ہوگی۔ شمائلہ نے حامی بھری۔ ارونا بڑے جو بھی فیصلہ کرتے بچوں کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، اور میں آج کے بعد آپ کے منہ سے اقرار کے لیے برے الفاظ نہ سنوں۔ جمال صاحب نے نرم لہجے میں ارونا کو سمجھایا۔ جی ابا۔ ارونا نے جی ابا کہہ کر محض سر ہلایا۔ جمال صاحب یہ کہتے وہاں سے چلے گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے منہ سنبھال کر زبان کھولا کرو، اور میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ سکھا دیں کیسے منہ سنبھال کے زبان کھولتے ہیں۔ ارونا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ارونا تم باز آ جاؤ۔ اماں میرا دل کرتا میں بھی ترکی جاؤں، اٹلی جاؤں، امریکہ جاؤں۔ ارونا کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں اقرار کے ساتھ جہاں چاہے وہاں چلی جانا، اب چپ کرو۔ شمائلہ نے اسے چپ کروایا۔ تیار ہو جاؤ، جانا ہم نے ابھی، اقرار آتا ہوگا۔ شمائلہ ارونا پر غصہ کرتی باہر چلی گئی۔ میں آج کچھ ایسا کروں گی، اس اقرار نے خود ہی شادی سے منع کر دینا ہے۔ ویسے ارونا ابا اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ارونا تھوڑی پر ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ بیٹا جو مرضی کر لے، شادی تیری اسی اقرار کے ساتھ ہی ہونی ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ ہی شادی ہوتی ہے، اسے تو انجوائے کر۔ ارونا خود کو ہی سمجھانے لگی۔ اچھا تم بھی شاپنگ مال جا رہی ہو؟ شازیہ نے ارونا سے پوچھا۔ جی میں بھی جا رہی ہوں، میری شادی تو میں ہی جاؤں گی۔ ارونا نے پہلے شازیہ کو جواب دے کر بعد والے الفاظ منہ میں بڑبڑائے۔ کہا تم نے کچھ؟ شازیہ نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ جی میں نے کہا کہ میں بھی جا رہی ہوں، ارونا نے پہلے سے بلند آواز میں کہا۔ صحیح، شازیہ یہ کہتے ساتھ نکل گئی۔ اس عورت کا میرے ساتھ گزارا نہیں، ارونا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہاری چچی کیا پوچھ رہی تھی؟ شمائلہ کچن سے آئی تھی اور ارونا اور شازیہ لاؤنج میں کھڑی تھی۔ اماں وہ ابھی تک کسی صدمے سے باہر نہیں آئیں کہ ان کی بہو میں بننے والی ہوں، جو ان سے بھی زیادہ خطرناک اور خونخوار ہے۔ ارونا نے شازیہ کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے بہت لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کرو، چچی ہے وہ تمہاری، ساس کا رشتہ اب بن رہا ہے، لیکن وہ پہلے تمہارے چچا کی بیوی ہیں، اور ان کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، سنا تم نے؟ شمائلہ نے ارونا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہیں کون سو ان کا پہلی رات ہی جا کر گلہ دبا رہی ہوں۔ اماں ارونا کی بات پر سنجیدہ ہو گئی تھی، اسی بات پر اس کو حیرت ہوئی تھی۔ اماں ماموں لوگوں نے کب آنا ہے؟ ارونا نے اماں سے پوچھا جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہارے ابا کو پتہ بلایا ہے یا نہیں۔
ایسے ہو ہی نہیں سکتا، آپ اچھے سے جانتی مامی چچی کی بہن ہے اور ان کی بہن نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رونا جانتی تھی کہ چچی اور مامی کی کس قدر بنتی ہے، اسی کے پیش نظر وہ کہہ رہی تھی، ہاں وہ آئیں گے تو صحیح، لیکن تم جانتی ہو تمہاری مامی پھر کس طرح تمہارے ماموں کو پریشان کرتی ہیں کہ وہ نئی طرز کے کپڑے پہنے، لیکن تمہارا ماموں ایسا نہیں کرتا اور پھر ان کی لڑائی ہو جاتی، اس لیے تمہارے ابا شاید نہ بلائیں انہیں۔ اماں یہ نہیں ہو سکتا، وہ آئیں گے لڑیں گے تو شادی میں رونق ہوگی نا، ورونا نے اماں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ورونا تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اماں نے غصے کی نظر اس پر ڈالی۔ میں کیا ورونا اماں کی نظر سے بچتی بھاگ گئی۔ اقرار بیٹا تم اپنی مرضی سے ہی ورونا کا جوڑا پسند کر لو، شمائلہ نے اقرار سے کہا۔ وہ لوگ مال میں ایک مشہور برانڈ کی دکان پر کھڑے تھے۔ اقرار کو عورتوں کے لباس میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ذرا دور ہٹ کے کھڑا تھا۔ ورونا اپنے لیے لباس لینے میں مصروف تھی اور شازیہ بھی ایک سائڈ پر کھڑی اپنے لیے جوڑے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ کی بیٹی مر گئی ہے کیا جو آپ اس سے پسند کا پوچھیں گی؟ ورونا اماں کی بات سن کر فوراً ان کی طرف لپکی۔ اقرار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ورونا اتنا اونچا بولی تھی کہ دکان میں کھڑے دو اور لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اقرار ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں کوئی تماشا نہ لگانا، نہیں دیکھتا میں تمہارے کپڑے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی کہ کہیں ورونا اس کی عزت کا جنازہ نہ نکال دے۔ تائی اماں آپ اس کو اپنی پسند سے خریدنے دیں۔ اپنی پسند سے خریدے گی نہیں تو چڑیل کیسے لگے گی؟ اقرار نے آہستہ آواز میں کہا اور اس بات پر شمائلہ ہنسنے لگی۔ اس کو کہا چڑیل؟ چڑیل ہوگی تمہاری بیوی۔ ورونا چچی کو تو کہہ نہیں سکتی تھی، اقرار کی کوئی بہن نہیں تھی، اسے جو سمجھ آیا کہہ دیا۔ وہ تو میں بھی مان رہا ہوں، شمائلہ اور اقرار دھیما سا ہنستی ہے۔ اماں میں آپ کو بتا رہی میری ایک ہی شادی ہونی اور میں اپنی مرضی سے کپڑے خریدوں گی۔ ہاں میری تو روز روز ہونی۔ اقرار یہ کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ ورونا کی مزید بکواس سننا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے چند مزید دکانوں سے شاپنگ کی اور پھر اقرار کے ہی ہمراہ گھر آ گئیں۔ یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف تو تم شادی نہیں کروانا چاہتی اور دوسری طرف تم خوش بہت ہو۔ کس نے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں پر اس اقرار سے نہیں۔ خوش میں اس لیے ہوں کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ ورونا اور ثانیہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب ورونا اس کے سامنے اپنی شادی کا رونا بھی رو رہی تھی اور شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو اللہ سب کا ہی ہوتا ہے، ورونا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اب پھر تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی؟ ثانیہ نے تجسس سے اس سے پوچھا۔ آؤں گی یار، ورونا نے مرجھائے منہ کے ساتھ جواب دیا۔ تمہیں لگتا میری پڑھائی بند کروائیں گے ظالم؟ ورونا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر خوش کیوں ہو؟ ثانیہ کو اس کی خوشی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ وہ تو میں اس لیے خوش ہوں کہ کچھ دن تو پڑھائی سے جان چھوٹے گی، اور پھر سوچو کپڑے، جوتے، گولڈ، دلہن والا لہنگا، یہ سب سوچنے میں اتنا اچھا، تو جب شادی ہوگی تو کتنا مزہ آئے گا۔ ورونا جوش میں بولتی جا رہی تھی۔ اللہ مالک ہے تمہارا ورونا، چلو چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ثانیہ نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو چلیں، ورونا نے بھی گھاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچن سے کچھ چلنے کی بو آ رہی تھی۔ شازیہ نے کچن کا رخ کیا اور اونچا نوردین چلانے لگی۔ نوردین، شازیہ چلا رہی تھی کہ اس نے کچن میں آ کر ورونا کو چولہے کے پاس کھڑے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازیہ نے ورونا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ چچی وہ میں چائے بنا رہی ہوں، ورونا نے شازیہ کو بہت پرجوش انداز میں کہا۔ چائے؟ شازیہ نے چولہے کے پاس آ کر دیکھا تو اس کا دل کیا اس لڑکی کو کچن سے باہر اٹھا کے مارے۔ ایسے بناتے چائے تم؟ ورونا چچی کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے ایک نظر دیگچی کو دیکھا جس میں اس نے دودھ کے بجائے مایا ڈالا ہوا تھا اور ساتھ پتی بھی ڈالی تھی۔ پاگل لڑکی، شازیہ نے
اس کو غصے سے دیکھا۔ عابدہ، شازیہ نے ارونا کو مخاطب کرنے کے بجائے باورچی میں کام کرنے والی عابدہ کو بلایا۔ جی میم۔ عابدہ بھاگتی ہوئی دور سے آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے سب؟ چچی، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے جو کہنا مجھے کہیں۔ ارونا جانتی تھی کہ اب چچی عابدہ کی بےعزتی کریں گی، اس لیے وہ فوراً بولی، میں تم سے بات نہیں کر رہی، سنا؟ تم تو جاہل ہو ہی، اس عابدہ کو نہیں پتا تھا کہ کچن میں گندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ شازیہ ارونا پر داڑھی۔ ارونا کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے فوراً وہاں سے چلی گئی۔ 1 منٹ میں مجھے یہ سب صاف چاہیے، شازیہ نے عابدہ سے کہا۔ فاریہ چلاتی نیچے آ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سارا جوش ہوا ہو گیا۔ نہیں، اس کو اس سے ڈر نہ لگا تھا، اسے دیکھ کر تو اس کا دل جل گیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا کچھ ہی دنوں میں ہونے والا شوہر تھا۔ نہیں، ارونا کے مطابق زبردستی کا شوہر۔ سامنے اقرار جھک کر ارونا کے ماموں اور اپنے خالو کو سلام کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی صوفے پر ارونا کی مامی اور فاریہ بیٹھی تھی۔ فاریہ ارونا اور اقرار دونوں کی کزن تھی۔ وہ لوگ ابھی ہی ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ ماموں رضا کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فاریہ تھا اور دوسری کا نام عافیہ تھا۔ فاریہ چھوٹی تھی اور عافیہ بڑی تھی۔ فاریہ ارونا کی ہم عمر تھی اور عافیہ اقرار کی ہم عمر تھی اور ارونا سے 5 سال بڑی تھی۔ اس کی نسبت ارونا کے ہی چھوٹے ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے تھی۔ چلو اب اس کی شکل دیکھ لی، سارا دن ناچ کا خراب گزرے گا۔ ارونا منہ میں بڑبڑاتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کو شازیہ نے آتے دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی۔ میری شادی، کسی کو اتنی فکر نہیں کہ دلہن کی خواہشات کا خیال ہی رکھ لیا جائے، اس کی شکل کو کہیں گم کر دیں۔ ارونا اب بھی دل میں سوچتے ہوئے سب کے پاس آئی۔ اس نے سب سے پہلے ماموں رضا کو سلام کیا، پھر ممانی جان کو سلام کیا جو بہت خوشی سے عروہ سے ملی۔ اس کے بعد وہ باری باری عافیہ اور فاریہ سے ملی۔ ارونا، جاؤ بیٹا، کچن میں عابدہ کی مدد کرواؤ۔ ارونا اماں کی آواز پر چونکی، پھر اس نے گردن گھما کر چچی کو دیکھا جن کو اس کا کچن میں جانا ہرگز پسند نہ تھا، اور پھر بہت فاتحانہ انداز میں چچی کو دیکھتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جیسے انہیں بتانا چاہ رہی ہو کہ اب دیکھ لیں، میں پھر اسی کچن میں جا رہی ہوں۔ اس کے اندر کا شیطان اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چچی ایسے سب کے سامنے اسے روک بھی نہیں سکتی تھی اور اس طرح وہ سخت غصے میں آ گئیں، لیکن ضبط کر کے بیٹھی رہیں۔ چھوٹی میم آپ یہاں؟ عابدہ اسے کچن میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ہاں میں یہاں، اب جلدی چائے بناؤ مہمانوں کے لیے۔ ارونا کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو کر بسکٹ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، ویسے عابدہ، یہ چچی نے تمہیں خوب ڈرا کے رکھا ہوا ہے، نہیں؟ ارونا نے سوچتے ہوئے کہا۔ عابدہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اب تم ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ ان کی بہو آ رہی ہے جو اب ان کو ڈرا کے رکھے گی۔ ارونا نے ہنستے ہوئے عابدہ کو آنکھ ماری، جو جواب میں وہ بھی ہنس پڑی۔ میم چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتی ہیں، لیکن شمائلہ میم بہت اچھی ہیں۔ عابدہ نے ارونا کی اماں کی تعریف کی۔ اچھا اب ہاتھ چلاؤ، زبان نہیں۔ ارونا نے اسے ڈانٹ دیا، جیسی ساس ویسی بہو۔ عابدہ کہہ تو نہ سکی، لیکن دل میں ارونا کو برا ضرور کہا۔ اور ہاں ایک بات سن لو، اگر تم نے میری کوئی بھی بات چچی کو بتائی تو سوچ لو نیکسٹ میں ہی تمہاری میم بننے والی ہوں۔ ارونا نے اسے تنبیہ کی، لیکن ساتھ ہی ہنس دی۔ اب دل میں مجھے برا بلا نہ کہو، اس نے عابدہ کے گال کھینچتے ہوئے کہا جو ٹرے میں اب کپ لگا رہی تھی۔ عابدہ اس کے اس رویے سے حیران پریشان تھی، لیکن اب اس نے بولنے کی جرأت نہ کی۔ اگر پھر ارونا نے اس کی بےعزتی کر دی تو تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو؟ ارونا نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میم۔ پھر میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ارونا نے ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔
نہیں وہ آپ خود. اچھا ٹھیک ہے جاؤ اب تم. ارونا نے اسے ٹوکا. عابدہ چائے کے کپ بھر کر 7 دوسرے لوازمات ٹرالی میں رکھ کر باہر کی جانب چل دی. ارونا بھی اس کے ساتھ پیچھے آ گئی. سب افراد صوفے پر بیٹھے تھے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے. رضا ماموں تھوڑے دیسی سے بندے تھے اور یہی بات ارونا کی ممانی کو بری لگتی تھی. البتہ اس کی کزن فاریہ اور عافیہ اچھی یونیورسٹیز میں پڑھی تھیں. وہاں سب لوگ موجود تھے سوائے ارونا کے ابا کے. وہ غالباً کسی میٹنگ میں گئے تھے. میرا پتر ارونا خوش تو ہے نا؟ رضا ماموں نے پنجابی میں ارونا سے پوچھا کہ وہ اس شادی سے خوش تو ہے نا؟ جی ماموں میں شادی سے بہت خوش ہوں، ارونا نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا. پر اس اقرار سے شادی نہیں کرنی. خود کو پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے. ویسے دیکھا جائے تو پیارا ہی ہے. ارونا نے دل میں سوچتے ہوئے اس پر غور کیا. پیارا؟ اور یہ کیا ہو گیا ارونا تمہاری چوائس کو؟ ارونا نے خود کو ہی ڈانٹا. میرا پتر بس اسی طرح خوش رہے. رضا ماموں نے اسے دعا دی. ارونا کو دکھ ہو رہا تھا کہ ممانی نے ابھی تک ماموں کو پنجابی بولنے سے روکا کیوں نہیں اور ان کی نوک جھوک شروع کیوں نہیں ہوئی. آپ کم سے کم بچوں سے تو اردو بول لیا کریں. آخرکار ارونا کی خواہش پوری ہو ہی گئی. ممانی نے ماموں کو ٹوک دیا اور ان کا ایسے ٹوکنا یقیناً ماموں کو برا لگا تھا. میں انج ہی بولاں گا، تیرے علاوہ کسی نو بھی مسئلہ نہیں ہے، رضا ماموں نے ممانی سے کہا. ابھی ممانی کچھ اور بولتی، اس سے پہلے ہی شازیہ نے اسے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہو گئی. اور کسی کو برا لگا ہو یا نہ لگا ہو، ارونا کو برا لگا تھا. اچھا بھلا انٹرٹین کرنے لگے تھے ماموں. چچی نے روک دیا. وہ پیر پٹکتی ہوئی اوپر کی جانب چل دی. ماموں اب بھی پنجابی میں اپنی بات کہہ رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں اردو آتی نہیں تھی، بس وہ بھی جان بوجھ کر پنجابی بولتے تھے. آج شام کو سب بہنیں مل کر شاپنگ کرانا، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی لے آنا، شمائلہ اب ارونا سے کہہ رہی تھی. اماں میں شادی کے بعد اسی کمرے میں رہ سکتی ہیں؟ ارونا نے اب اماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا. اماں نے حیرت سے اسے دیکھا. کیوں؟ پھر تمہارا یہ کمرہ تھوڑی ہوگا، پھر اقرار کا کمرہ تمہارا ہوگا. ارونا نے پھیکے سے لہجے میں کہا. میرا بچہ ادھر آئے. اماں نے ارونا کو اپنی طرف بلایا. وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی تھی اور اماں صوفے پر بیٹھی تھیں. وہ اٹھ کر اماں کے پاس آ گئی. اماں جان گئی تھی کہ اس وقت وہ بہت اداس ہے. دیکھو میرا بچہ، جب ایک عورت کی شادی ہوتی تو اس کا سسرال ہی اس کا گھر ہوتا ہے، اور تم تو خوش قسمت ہو، تمہارا میکا اور سسرال ایک ہی ہے. اچھی بیٹیاں وہی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی تربیت کے دوسرے گھر میں جا کر تعریف کرواتی ہیں. ارونا اب اماں کی گود میں سر رکھے ہوئی تھی. لیکن اماں، چچی کو مجھ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور نہ ہی ان کو کبھی آئے گی. ارونا نے منہ بناتے ہوئے کہا. نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے. جب آپ میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سب کو نظر آنے لگ جاتی ہے. کسی کا دل کتنا ہی پتھر کیوں نہ ہو، آپ کی وہ خوبیاں آپ کے لیے اس کا دل نرم کر دیتی ہیں. تمہارے ابا ایک پڑھے لکھے انسان تھے. ان سے میری شادی ہوئی تو میں ان کو بہاتی نہیں تھی. مجھے صحیح طرح سے بات کرنا نہیں آتا تھا. میں ان کے ساتھ پارٹیوں میں نہیں جاتی تھی، لیکن میں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی. انہوں نے بھی مجھے ویسے قبول کر لیا جیسے میں تھی. ان کو میری وہ خوبیاں نظر آئیں جو کہ ہو سکتا ہے ان کی دوسری شریک حیات میں نہ ہوتی، اور پھر ان کا دل میرے لیے نرم پڑنے لگا. وہ مجھے اپنے دوستوں کے ہاں لے جانے لگے اور اس طرح ہم نے یہ سفر طے کیا اور بہت خوبصورت سفر طے کیا. لیکن اماں آپ جانتی ہیں نا ارونا، جس دن تم لوگوں کی خامیوں کے بجائے خوبیوں پر انہیں پرکھنے لگ گئی نا، اس دن تمہارے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. اماں نے اس کی بات کاٹ دی. اور یہ خوبی صرف آپ میں ہی ہے، دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنے والی. ارونا نے فٹ سے اماں کی گود سے سر اٹھایا. آپ کہاں چلی؟ اماں نے سوال کیا. فاریہ پاس، خود ہی تو کہاں شاپنگ کر رہا ہو. ارونا کہتے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی. یا اللہ میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگنے دینا. اماں نے اسے دعا دی. اقرار تم بہت تیز نکلے، گھر میں ہی سیٹنگ کر لی. آنی اقرار کو تنگ کر رہی تھی، البتہ وہ خاموش بیٹھا تھا. اس وقت ان کے کمرے میں شازیہ، آصفہ، ممانی، اقرار اور عافیہ بیٹھے تھے.
عافیہ کب سے اقرار کو چھیڑ رہی تھی، لیکن وہ خاموش طبیعت کا مالک خاموش ہی بیٹھا تھا، بس جواب میں ہنس دیتا، یہ تک نہ کہتا کہ یہ رشتہ طیبہ کی مرضی سے ہو رہا، نہ کہ اس ذاتی مرضی سے۔ ارونہ کمرے میں ہوا کی تیزی سے داخل ہوئی، وہی تیز چلنے والا انداز اور ایک دم سے دروازہ کھولنے کی عادت۔ اس کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ اندر کون کون موجود ہوگا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، چچی نے اسے گھورا۔ سوری چچی، مجھے لگا آپ یہاں نہیں ہوں گی۔ بس ارونہ کا یہ کہنا تھا کہ چچی کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ ارونہ کو بھی احساس ہوا کہ اس نے غلط الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ تم تو چاہتی ہی یہ ہو کہ میں کہیں دفع ہو جاؤں۔ اس نے دل میں ان کی تائید کی، لیکن بظاہر کسی مجرم کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین تھا اقرار اس کی حالت پر ہنس رہا ہوگا، اور شاید تھا بھی ایسے ہی۔ وہ سب کے سامنے شیرنی بننے والی بگی بلی بنی کھڑی تھی۔ چپ رہو شازیہ، بچی کو ڈرا دیا، ممانی نے شازیہ کو ٹوکا۔ آؤ ہم تمہارے کمرے میں چلتی ہیں، آصفہ نے شازیہ سے کہا، اور وہ جو کچھ سامان کھول کر بیٹھی تھی اس کو سمیٹا اور اٹھ کر شازیہ کے کمرے میں چل لی۔ جب وہ جا چکی تو ارونہ بولی، تم بھی جاؤ، تمہیں میں علیحدہ سے انویٹیشن دوں؟ انویٹیشن بلانے کے لیے دیتے ہیں مسز اقرار ٹو بی۔ اقرار جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے اٹھ گیا۔ مجھے تو ایک بات کا جواب نہیں دیا، تمہارے ساتھ دیکھو کیسے بات کر رہا ہے، عافیہ حیرت سے بولی، جبکہ ارونہ منہ چڑھاتے ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہی۔